أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم۔ ان کافروں کو یہ کہا تھا، منافقوں کو، کہ تمہارے لیے جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایمان والوں سے کہتے ہیں وعد اللہ المومنین، اور اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے مردوں سے، والمومنات، اور ایمان والی عورتوں سے، جنات، باغات ہم دیں گے، تجری من تحتها الانہار، باغ ایسے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ من تحتها کے دو ترجمے، ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اس کے نیچے دریا بہتے ہیں، یعنی یہ اپنے بالا خانوں میں ہوں گے اور ان کے گھروں کے سامنے بالکل ندیاں جاری ہوں گی، دریا جاری ہوں گے، اور یہ بالا خانے میں رہ کے نیچے کو دیکھیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے درمیان میں دریا بہتے ہیں، یعنی یہ کہ ان کے گھروں سے ہٹ کے کچھ فاصلے پہ صاف نظر آئے گا دریا بہ رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب جنت میں گیا تو میں نے ان دریاؤں کو دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کے دریا وہاں رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا میں نے ایسا دریا دیکھا جو شہد کا تھا، اور آپ نے فرمایا دو دریا ان میں سے ایسے تھے جو آ کے حوض کوثر پہ گرتے تھے اور اس حوض کوثر کو وہ بھر رہے تھے۔ یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ انہیں وہاں رکھیں گے، ومساکن طیبۃ، اور مساکن ہیں طیبہ، پاک، ایسے گھر جو صاف ستھرے، جو رہنے کا قابل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھر دیکھے، اور آپ نے آ کے اطلاع بھی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ایک گھر دیکھا، اتنا خوبصورت تھا وہ محل کہ میں نے جبریل سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو جبریل نے مجھے کہا یہ ایک عرب کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بڑا خوش ہوا، میں سمجھا یہ میرا ہی گھر ہے۔ اور پھر میں نے کہا جبریل وہ عرب کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ قریش میں سے ہی ہیں، یہیں سے ہیں، مکہ مکرمہ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یقین ہو گیا میں ہوں، اور پھر میں آگے بڑھا تاکہ اس کا دروازہ کھولوں اور اندر جاؤں۔ پھر میں نے جبریل سے پوچھا کہ کیا میرے لیے ہے؟ اس نے کہا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، پھر میں رک گیا، میں نہیں گیا۔ مجھے خیال آیا کہ تمہاری غیرت بہت زیادہ ہے، تم پسند نہیں کرتے ہو کہ کوئی آدمی تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ کا غار، آپ کے معاملے میں غیرت برتتا، آپ کے معاملے میں ایسی بات کرتا۔ مساکن طیبۃ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا مجوف، ایک ہی موتی میں پورا گھر بنا ہوا تھا، مجھے اللہ نے دکھایا جنت میں، یہ گھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہوا تھا۔ بہت چیزیں، اتنے گھر کہ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ جنت کا ایک بڑا حصہ خالی رہ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھرنے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اور پھر انہیں جنت میں بھیجے گا، وہ گھر ان کو دیے جائیں گے۔ ایسی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے، مگر ارادہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ صرف پاک لوگوں کو وہاں پہ بسائیں گے، اچھے لوگوں کو بسائیں گے۔ تو پاک کر لے آدمی اپنے آپ کو دنیا میں، یہی زیادہ اچھا ہے، تاکہ جلدی سے گھر پہنچے، ساری مصیبتوں سے جان چھٹے، آرام سے پہنچے اللہ کے ہاں، اور پھر وقت کا تعین نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی جب پڑے گی، مومن خدا کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدتوں سجدے میں وہ رہیں گے۔ اب وہ کتنے کروڑ سال کا سجدہ ہوگا، کتنے ہزار برس کا ہوگا، کوئی نہیں جانتا، مگر اس نور کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ اس سجدے میں گم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، اور پھر وہ خدا کے ساتھ جو تعلق ہوگا اس کی ذات میں لوگ آگے کو ترقی کریں گے،
اور اس کی ذات کی تجلیات لوگ دیکھیں گے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم انہیں جنت میں گھر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہا سے کہا، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنے سے پہلے جنت میں دیکھا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا، آپ نے کہا جب میں جنت میں گیا تو مجھے چاپ کی آواز آئی کسی کے چلنے کی، تو بلال جیسے تم چلتے ہو تو تم تو وہاں بھی چل رہے تھے، تو تم کیا ایسا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یہی عمل تمہیں مجھ سے بھی پہلے جنت میں لے گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوتوں کی چاپ آواز وہاں بھی سنی۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فرمایا مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور تمہیں ملیں گی وہ چیزیں ساری کی ساری ہم دیں گے ایمان والوں کو، یہ پاک گھر بھی فی جنات عدن، باغات میں عدن کے۔ یہ عدن سے مراد بعض آپ نے تو کہا کہ اقامت ہے، یہ جنت کے کسی مقام کا نام نہیں بلکہ جنت کی صفت ہے کہ ساری جنت جنت عدن ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو وہ عدن کا ترجمہ اقامت سے کرتے ہیں کہ ایسی جنت جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں یہ ایک مقام ہے، اور وہ کہتے تھے کہ جنت کے درمیان کا حصہ، درمیان کا ٹکڑا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جن میں یہ 6 صفات پائی جائیں گی ہم انہیں جنت عدن میں رکھیں گے، یعنی اس جنت کے حصے میں جنت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ اور تیسری رائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے قریب کی بعض حضرات نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت کا کوئی خاص حصہ ہے، تعین نہیں کرتے کہ درمیان میں یا اوپر یا نیچے کہاں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جنت کا کوئی خاص حصہ ہے، درجات ہیں کچھ خاص، اور ان درجوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ نے کہ ہم انہیں رکھیں گے ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشی اکبر۔ کچھ پوچھنا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، من اللہ اکبر، یہ جنت سے بھی بلند ہے۔ رضامندی اللہ کی سب سے بڑی چیز خدا کی خوشی، خدا کی رضا کو پالیں گے۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر عمل میں اللہ کی خوشی کو پیش نظر رکھے کہ اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے خوش ہوتا ہو خدا کی راہ میں وہ کام کرے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنی جان استعمال کرے، سجدہ کرے کہ میرے سجدے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اگرچہ اس کا کریڈٹ واپس مجھے ہی ملنا ہے، لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرے، اللہ کے لیے نظر پیش کرے۔ اللہ کے لیے نظر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی غریب کی مدد کرنا ہے، جیسے جانور کا ذبح کرنا ہے، اللہ کے لیے کر دے کہ اللہ یہ آپ کے لیے نظر پیش کرتا ہوں، یہ نیاز پیش کرتا ہوں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ادب میں داخل کہ اللہ کے لیے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز۔ اس سے کوئی بڑا مقام ہوتا رضا سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو مل جاتا۔ نبوت کے بعد اللہ کی طرف سے سب سے بڑا مقام رضا کا ہے، اور جتنے بھی انسان ہیں نا، انسانوں میں سب سے بڑا مقام عبدیت کا ہے، بندگی کا ہے۔ بندگی سے بڑا مقام انسان کے لیے کچھ نہیں ہے کہ بندہ بن کے رہے اللہ کا، اور اللہ کے ساتھ بندگی کا، عاجزی کا تعلق رہے، اور خدا کے انعامات میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث لائے تو ہیں بڑے بڑے محدثین، لیکن یہ بڑی مشکل احادیث میں سے ہے، کسی موقع پہ آئے گی انشاءاللہ تو اس کی تشریح عرض کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ایسی صورت میں قیامت میں آئے گا، یعنی اس کی کوئی تجلی، کہ کافر لوگ اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور تجلی میں آئے گا، پھر ایک اور میں، اور مومن اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارا رب نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کے پاس آئے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم کس کے انتظار میں ہو؟ تو ایمان والے عرض کریں گے کہ ہم تو اللہ کے انتظار میں ہیں، پروردگار کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رویت، اپنا دیدار انہیں نصیب فرمائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کو دیکھ کے سجدے میں گر جاؤ گے،
اور اتنی دیر تک سجدے میں رہو گے جتنی مدت تک اللہ چاہے، اتنا طویل سجدہ۔ اور قرآن نے اسی لیے 29ویں پارے میں کہا ہے کہ وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، یدعون الی السجود وہم سالمون، دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا سجدوں کے لیے، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے ذریعے، اور ان کی صحتیں ٹھیک تھیں، یہ سالم تھے، اس کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی سزا قیامت میں یہ ملے گی کہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو ڈہ پڑے گا، گر پڑے گا، یعنی پیشانی براہ راست زمین پہ جا کے لگے گی، کمر میں خم نہیں آ سکے گا، اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ کتنی بڑی محرومی، کتنی بڑی نقصان کی بات ہے کہ اللہ کو دیکھے اور سجدہ نہ کر سکے۔ حق تعالی شانہ کی ملاقات کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو اس دن دیا جائے۔